ایک ان رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے اوپر ہم کسی کورٹ آف لاء میں نہیں جا سکتے جب تک کہ یہ پراپرلی نوٹیفائی نہیں ہو جاتا، ہمیں صرف نوٹیفیکیشن کی کاپی ملے۔ میں تو یہ بھی آپ سے بات کرتا ہوں کہ جو خاص طور پہ جو انہوں نے اس ایگریمنٹ کا 12 ہے، اس کے اوپر جو کیبنٹ ممبر سائن کرے گا یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہوگا۔ اب مہاجرین مقیم پاکستان کے جو نمائندگان ہیں وہ اس پہ یقیناً سراپا احتجاج ہیں، اور انہوں نے یہ مکتوب بھی جو ہے نا لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ ان نشستوں کا خاتمہ جو ہے نا وہ نہ کیا جائے۔ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ شامل کیا ہے کہ یہ جو 12 یہ جو سیٹس ہیں مہاجرین کی، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ اول تو اس میں یہ ہے کہ کہیں بھی اس طرح کے کوئی خطرات نہیں پائے جاتے، خدا نخواستہ کہ اگر یہ 12 سیٹیں ختم ہوتی ہیں تو اس میں تحریک آزادی کا کوئی اثر ایسا ہے یا کس طرح کا معاملہ ہے، یہ محض اپنے مفادات کے لیے اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ مہاجرین نشستیں کیا ایک مرتبہ پھر ریاست کے لیے درد سر بننے جا رہی ہیں؟ میں ہوں اسد علی بلوچ، اور جانیے اس خصوصی رپورٹ میں کہ آج کی گزشتہ رات ہونے والی ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جس میں مہاجرین وزراء چودھری اکبر ابراہیم اور عبد الماجد خان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان اور دیگر زعماء کو ایک مکتوب جس کو نام پٹیشن کا دیا گیا ارسال کیا گیا۔ اس کے سبب کیا ڈیولپمنٹس یا پھر کیا ہونے جا رہا ہے ریاست آزاد کشمیر میں؟ اس مکتوب میں ان مہاجرین وزراء کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے اپنی گزشتہ جو لاک ڈاؤن کی کال تھی اس میں کیے گیا مطالبہ کہ 12 مہاجرین نشستیں ختم کی جائیں، اس کو غیر آئینی، غیر قانونی، غیر منصفانہ اور متعصبانہ قرار دیا گیا۔ آج ہم عوام کی رائے بھی جانیں گے، صحافی حضرات کی رائے بھی جانیں گے، اور دونوں پارٹیز جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور مہاجرین وزراء جن نے آج 4 بجے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے مرکزی ایوان صحافت میں، ان کا موقف بھی جانیں گے۔ ان مہاجرین وزراء کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ مطالبہ مسئلہ کشمیر میں حق خود ارادیت کے مطالبے کو کمزور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ مطالبہ بھی کمزور پڑ جائے گا۔ مزید جانیے اس خصوصی رپورٹ میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک پٹیشن فائل کیا اور پٹیشن ہم نے لکھی ہے پرائم منسٹر پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، فیلڈ مارشل عاصم منیسٹر، اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی، چیئرمین سینیٹ، اور ہم نے اس پٹیشن کی کاپیز پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر کو، پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کو، اسپیکر آف لیجسلیٹو اسمبلی کو اور اپوزیشن لیڈر آف پاکستان کو، ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس کی کاپی دی ہے۔ ہم نے اس کے اندر صرف 3 چیزیں میں مینشن کی ہیں۔ ہم نے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھا ہے، اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن دیکھی ہے، اس کی جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کی وہ ہم نے ری ایٹریٹ کی ہے۔ ہم نے بتایا کہ انسٹپ کے اندر کیا چیز آپ کی کمٹمنٹ ہے، یو این سی آئی پی کے اندر آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے، اور یہ جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے پاکستان کا 1951 کا سیکشن 14 اس کے اوپر اپلیکیبل ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں نریٹ کر کے بھیجی ہے۔ بلکہ ہم نے یہاں تک کہا ہے، میں آج آپ کی پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اس میں ایک پیراگراف لکھا ہے جس میں آلریڈی موفا سے اس کی کلیریفیکیشن دی جا چکی تھی۔ ہم نے اس کو ری کریٹ کیا ہے کہ جو موفا سے پہلے کلیریفیکیشن دی جا چکی تھی وہ دوبارہ سیکھ کی جائے، تاکہ پاکستان میں موجودہ جو لوگ آئے تھے ان کو پوزیشن کلیئر ہو سکے کہ حکومت پاکستان کی اس کے اوپر کیا سٹینس ہے انٹرنیشنلی۔ نمبر 1 تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کا جو انٹرنیشنل سٹینس ہے، جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہے، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، وہ اپنے کمٹمنٹس کو ہم اس صورتوں میں آنر کرے گا۔ باقی آپ نے کہا کہ اس کے کسی کورٹ آف لاء میں، ڈیفینیٹلی کسی کورٹ آف لاء میں جائیں گے جب اس کی کوئی ہمارے پاس اتھینٹک ڈاکومنٹ آئے گا۔ ایک ان رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے اوپر ہم کسی کورٹ آف لاء میں نہیں جا سکتے جب تک کہ یہ پراپرلی نوٹیفائی نہیں ہو جاتا، ہمیں صرف نوٹیفیکیشن کی کاپی ملے۔ میں تو یہ بھی آپ سے بات کرتا ہوں کہ جو خاص طور پہ جو انہوں نے اس ایگریمنٹ کا 12 ہے، اس کے اوپر جو کیبنٹ ممبر سائن کرے گا یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہوگا، کیونکہ آپ ایز اے ممبر اسمبلی میرے پرکس، میرے پرولیجز، میری پروویژنز، میری کنسیشنز کو اگینسٹ میں نہیں رکھ سکتے، اور اگر کوئی اس پہ سائن کرے گا تو یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوگی اور ہم اس کو پورا کورٹ آف لاء میں لے کے جائیں گے۔ ہمیں اگر ضرورت پڑی ہم پاکستان میں سپریم کورٹ میں اس کی پریپریشن کے لیے جائیں گے، اور اس کے مختلف آپشنز ہم نے مختلف لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ فورتھ بلاک کا حصہ، فورتھ بلاک کا حصہ ہم ظاہری بات ہے ہم نے کمپین شروع کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انوار الحق نے ایک بات کی تھی کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اپنی پارلیمنٹ کی پارٹی میں یہ بات کی ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ نہ کر سکا تو میں اپنا ریزگنیشن ٹینڈر کروں گا۔
Now this is the time he is not able to protect the right of the 2.7 million people. He is not able to protect the right of MLAs from refugee constituencies, and he is not able to protect the right of آزاد کشمیر کے MLAs کے لوگوں کو جو اس نے ایک chaotic position کریٹ کروائی ہے, ایک unlawful position کریٹ کرائی ہے, جو میسیکر ہوا ہے, جس میں بہت سی پولیس آئی ہے, جس میں پاکستان اور آزاد کشمیر کا رشتہ ویکن ہوا ہے. میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کا رشتہ ویکن ہوا ہے اس ڈراسٹک سٹیپ سے. لہذا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ he should step down immediately اور جو میجورٹی پارٹی اس کو اختیار دے بصورت دیگر آزاد کشمیر کو نئے الیکشن کی طرف جانا. جی, مہاجرین مقیم پاکستان کی جو نشستیں آزاد جموں کشمیر کونسل اسمبلی میں, یہ بڑے عرصے سے جو ہے نا اس پہ سوال اٹھتے رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر, اور بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے, آزاد کشمیر کے حدود اربع کے اندر رہنے والے لوگ یہ سوال اٹھاتے آئے ہیں کہ پاکستان کے مختلف صوبوں سے جو الیکٹ ہو کے نمائندگان آتے ہیں کشمیری ووٹوں کے ذریعے سے, تو آزاد کشمیر کے فنڈز کا ایک بڑا حصہ باقی صوبوں پہ خرچ ہو جاتا ہے ان مہاجرین کی ترقیاتی اسکیموں کے نام پہ, ان کے کوٹے کے نام پہ, اور پہلے سے جو اسمبلی کے اندر ان کی نشستیں ہیں اس میں جس طرح سے یہ مستفید ہوتے ہیں. تو بہت سارے سوالات اٹھتے تھے, اس پہ بہت ساری جو ہے نا بات بھی ہوتی تھی, لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے بعد جو ہے نا یہ مطالبہ بڑا کھل کے سامنے آیا کہ یہ نشستیں ختم ہو جانی چاہیے. تو اس پہ حکومت پاکستان کی اعلیٰ سطحی مذاکراتی کمیٹی بنی, اور اس باقی مطالبات کے ساتھ ساتھ ان مطالبات کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ اس کو یکسو کرنے کے حوالے سے بھی آئینی اور قانونی جو حکم ہے وہ ختم کیے جائیں گے. تو اب مہاجرین مقیم پاکستان کے جو نمائندگان ہیں وہ اس پہ یقیناً سراپا احتجاج ہیں, اور انہوں نے یہ مکتوب بھی جو ہے نا لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ ان نشستوں کا خاتمہ جو ہے نا وہ نہ کیا جائے. تو ایسی صورت میں یقیناً جو ہے نا وزیر اعظم ان کی بات بھی سنیں گے, لیکن چونکہ کمٹ جو ہے نا کیا ہوا ہے وفاقی حکومت پاکستان کی اعلیٰ سطح کمیٹی نے, میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی آسانی سے کوئی ان کی دوبارہ سے اسی پوزیشن پہ جو ہے نا وہ جیسا وہ چلتا تھا کہ اس طرح سے سلسلہ برقرار رہے گا. کچھ نہ کچھ میرے خیال کے مطابق ان نشستوں کا جو سٹیٹس ہے وہ تبدیل جو ہے نا وہ کیا جائے گا, اور مہاجرین کی نمائندگی رکھی تو ضرور جائے گی, لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا سا جو ہے نا جو بدلا جائے گا, اور اس پہ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی کافی حد تک مطمئن کیا جائے گا, اور ایک بڑا ووٹ بینک آزاد کشمیر یعنی مقبوضہ کشمیر کا اور آزاد کشمیر کا ان نشستوں کے ذریعے سے ہے, اس کو بھی کہیں نہ کہیں مطمئن کرنے کے حوالے سے کوششیں ہو سکتی ہیں. جی بالکل, ہماری شریعت میں آیا ہے کہ جو ہمارے مہاجرین وزراء ہیں اور ان میں سے 2 وزراء نے ایک پٹیشن جو ہے وزیر اعظم پاکستان کو بھیجی ہے جس میں انہوں نے مختلف تحفظات کا اظہار کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کشمیر کی عوام ہے اور ہمارے جو نمائندہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر, اس پلیٹ فارم سے بالکل ان تمام چیزوں کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ شامل کیا ہے کہ یہ جو 12 یہ جو سیٹس ہیں مہاجرین کی, ان کو ختم ہونا چاہیے. اول تو اس میں یہ ہے کہ کہیں بھی اس طرح کے کوئی خطرات نہیں پائے جاتے, خدا نہ خواستہ کہ اگر یہ 12 سیٹیں ختم ہوتی ہے تو اس میں تحریک آزادی کا کوئی اثر ایسا ہے یا کس طرح کا معاملہ ہے. یہ محض اپنے مفادات کے لیے اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. دوسرا, اس میں یہ جو بارہا جو ٹیکٹکس استعمال ہوئی ہیں, قبل ازیں آپ نے دیکھا ہے کہ سائفر بھی کسی طرف سے لہرایا گیا اور پھر استعفے نہ دینے کی بات بھی کی گئی, لیکن آج ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ 4 کے قریب تو استعفے آ چکے ہیں, اور الحمدللہ یہ 1 2 3 کرتے ہوئے یہ 12 پورے ہو جائیں گے. اور یہ جو پٹیشن انہوں نے بھیجی ہے یہ محض اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. یہ مختلف ٹیکٹس ہیں کہ کسی نہ کسی طرف سے اگر کوئی تھوڑا بہت ریلیف مل جائے, لیکن میرے خیال میں اب جو وقت کافی گزر چکا ہے اور یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے تکمیل کے آخری مراحل ہیں, اور اس میں جو بھی یہ کرے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. بہرحال ہم کسی ذات کی حد تک اختلاف نہ عوام کا ہے نہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہے. ہمارا محض جو عوامی حقوق کے ایجنڈے کی جدوجہد میں یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ خطیر جو وسائل ریاست کے ضائع رہے ان کی سیونگ ہو, ریاست میں تعمیر و ترقی کا جو معاملہ یا عوام کی ویلفیئر ان کا جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ لگائی جائیں.
تو میرے خیال میں اس کا کوئی پٹیشن کا جو ہے نا ریلیف ان کو نہیں ملنے والا، یہ محض وقت کا جاؤ کا معاملہ ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، ہماری اس رپورٹ کا سینٹر پوائنٹ وہ مکتوب تھا جس کا نام پٹیشن رکھا گیا تھا مہاجرین وزراء کی جانب سے۔ اور اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سے ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو انہی دو وزراء عبد الماجد خان اور چودھری اکبر ابراہیم کی جانب سے سینٹرل پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی گئی، جہاں پر ان کا یہ کہنا تھا، ان نے اپنے استعفے کا اعلان بھی کیا اور یہ کہا کہ ہم انوار الحق کی جو حکومت ہے اس سے علیحدگی کا، اس کابینہ سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ پر انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کو بھی مستعفی ہونا چاہیے۔ اپنی اس رپورٹ میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تجزیہ صحافی کا بھی، اس کے ساتھ ہم نے جو ہے عوامی رائے بھی اس میں شامل کی، اور دونوں وزراء کی جانب سے اسی معاملے پر پیش کیا گیا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف بھی شامل کریں، لیکن مظفر آباد کے کور ممبرز میرپور میں ہونے والی کور ممبرز کی میٹنگ میں موجود تھے، جس وجہ سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہم اپنی اس رپورٹ میں نمائندگی نہیں کر سکے، لیکن آئندہ ہم یہ ضرور ان کی نمائندگی کریں گے، اور آج بھی ہم نے کرنا تھی۔ مزید ان تمام ڈیولپمنٹ سے ہم آپ کو اپنے اسی چینل پر آگاہ رکھیں گے، اسی لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں مزید ویڈیوز کے لیے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔